بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ ایسا خیریت سے ہوں گے۔ آئیے ہم اپنے سلسلہ درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جہاد افغانستان اور بے نظیر بھٹو کا دور حکومت۔ اس کے اہم نکات ہیں: آج جہاد کا آغاز کب ہوا، اور جنیوا معاہدہ، پاکستانی معاشرے پر جہاد کے اثرات، جہاد افغانستان کے اثرات، اور بے نظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت۔ آج یہ اہم نکات ہیں جو ہم نے آج کے سبق میں ڈسکس کرنے ہیں۔ تو آئیے کتاب کا صفحہ نمبر 15-16 نکالیے اور ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جہاد افغانستان اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو کا دور حکومت آئے گا۔ تو کتاب کا صفحہ نمبر 15 اور 16 پر آج کا ہمارا موضوع جو ہے یہ موجود ہے۔ جی، کتاب کا صفحہ نمبر 15، جہاد افغانستان اور مہاجرین کا مسئلہ اور پاکستانی معاشرے پر ان کے اثرات۔ کہ جب جہاد افغانستان ہوا، افغانستان میں جو روس نے حملہ کر دیا تو وہاں سے بہت سارے لوگ ہجرت کر کے پاکستان کی طرف آ گئے، اور پاکستانی انتظامیہ نے ان کو روکا نہیں ہے بلکہ ان کو اپنے ملک میں آنے دیا اور ان کی مہمان نوازی کی ہے۔ تو اس کے بعد مہاجرین کا مسئلہ حل ہوا، اور پھر اس معاشرے پر، پاکستانی معاشرے پر ان مہاجرین کی آمد سے جو اثرات مرتب ہوئے وہ کون کون سے ہیں، آج یہ ہم دیکھیں گے۔ 1979 میں روسی افواج کی افغانستان آمد سے پاکستان کے لیے ایک نیا چیلنج پیدا ہو گیا۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے بڑے اعتماد اور حوصلے سے دو ٹوک پالیسی اپنائی اور روسی افواج کی مداخلت کے خلاف ڈٹ گئے۔ کہ روسی افواج نے 1979 میں افغانستان پر حملہ کر دیا۔ اس وقت افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی، تو اس حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے جو طالبان مخالف گروہ تھا اس نے روسی افواج کو افغانستان میں حملے کی دعوت دی۔ تو اس کے بدلے میں روسی افواج نے افغانستان پر حملہ کر دیا، اور یہ حملہ افغانستان میں ہوا، لیکن جو اس کے اثرات پاکستانی معاشرے پر بھی مرتب ہوئے۔ تو پاکستانی معاشرے کے لیے، پاکستانی حکومت کے لیے یہ ایک نیا چیلنج تھا، جس کے خلاف جنرل محمد ضیاء الحق نے واضح طور پر فیصلہ کیا کہ اس کے خلاف مزاحمت کی جائے اور اس کو روکا جائے۔ اس وجہ سے وہ روسی افواج کے خلاف ڈٹ گئے، محاذ انہوں نے قائم کر لیا۔ جی، جہاد افغانستان، جہاد کا آغاز۔ افغانستان کے عوام روس کے حملے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور جہاد شروع کر دیا۔ جب افغانستان میں روسی افواج نے حملہ کیا تو جو عوام تھے افغانستان کے، انہوں نے روسی حملے کے خلاف مزاحمت پیدا کی اور اس روسی افواج کے خلاف، روسی فورسز کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور جہاد کا آغاز کیا۔ حکومت پاکستان کی اخلاقی مدد کے سبب افغان مجاہدین کے حوصلے بلند ہو گئے۔ مجاہدین نے ہر محاذ پر روسی افواج کو عبرتناک شکست دی۔ دوسری طرف پاکستان کے لیے چونکہ یہ بہت بڑا چیلنج بن چکا تھا، پاکستان کو اپنی جو سالمیت تھی وہ خطرے میں دکھائی دیتی تھی۔ تو یہ روسی افواج کا حملہ، روسی فورسز کا حملہ چونکہ پاکستان کی سالمیت کو بھی خطرے سے دوچار کر رہا تھا، تو اس وجہ سے حکومت پاکستان نے افغان مجاہدین کی اخلاقی طور پر مدد کی، جس سے افغان مجاہدین جو روسی افواج کے سامنے ڈٹ گئے، اور ہر محاذ پر، ہر جگہ پر انہوں نے روسی افواج کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ 1986 تک روس بالکل مایوس اور بے بس ہو گیا، تاہم جہاد جاری رہا۔ جب روس کو اپنی شکست نظر آئی، تو جب روس کے پاس اس کی جو صلاحیت تھی وہ ختم ہوتی نظر آئی، تو پھر روسی افواج اس وقت بے بس ہو گئیں، لیکن دوسری طرف مجاہدین جو تھے انہوں نے جہاد جاری رکھا۔ جب اسے اپنی شکست صاف نظر آنے لگی اور اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے، تو اس کے بعد انہوں نے جو عالمی سطح پر جو اجلاس بلائے اور اپنی جان چھڑانے کے لیے افغانستان سے بھاگنے کی کوشش کی، افغانستان سے نکلنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جنیوا معاہدہ۔ اپریل 1988 میں امریکہ اور روس نے جنیوا میں ایک معاہدہ کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو بھی اس میں شریک ہوئے اور دستخط کیے۔ روس نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور اس وعدے کے مطابق 15 فروری 1989 کو اپنی فوجیں افغانستان سے واپس بلا لیں۔ اس طرح جہاد افغانستان ختم ہو گیا۔ تو اس کے بعد روسی افواج نے اپنی شکست کو تسلیم کیا اور جنیوا میں معاہدہ ہوا، جس کی وجہ سے افغانستان سے روسی افواج کا انخلا ہوا۔ روسی افواج
افغانستان سے نکل گئی اور اس کے ساتھ ہی جہاد افغانستان جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ پاکستانی معاشرے پر اثرات۔ اب یہ جو جہاد ہوا تھا، یہ جو روس کا حملہ ہوا تھا، اس کے پاکستانی معاشرے پر کیا اثرات پڑے؟ روس کے افغانستان پر حملے سے افغان مہاجرین کی ہجرت نے پاکستانی معاشرے پر بہت دوررس اثرات مرتب کیے، جب بہت سارے لوگ جو افغانستان سے ہجرت کر کے اپنی جان بچاتے ہوئے پاکستان میں آئے، اور پاکستانی معاشرے پر اس کے بہت سارے اثرات جو تھے وہ مرتب ہوئے۔ قریباً 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین ہجرت کر کے پاکستان میں چلے آئے۔ حکومت پاکستان نے اسلامی برادری کا احساس اور انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت ان مہاجرین کو اپنے ہاں پناہ دی اور ان کی اچھی طرح آمد کی۔ تو پاکستانی حکومت نے ان کو دھتکارا نہیں ہے، بلکہ ان کی خدمت کی اور ان کی مہمان نوازی کرتے ہوئے اسلامی برادری کا احساس کیا اور انسانی جذبے کے تحت ان کو اپنے ہاں پناہ دی اور ان کی ہر طرح کی ضروریات کا خیال رکھا۔ افغان مسئلے پر جنرل محمد ضیاء الحق کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ اپنی کامیاب افغان پالیسی کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر بہت پذیرائی ملی۔ تو اس وقت چونکہ صدر جو تھے وہ جنرل ضیاء الحق تھے، تو انہوں نے ان کے جو افغان مسئلے پر انہوں نے جو خدمات سر انجام دی تھی، انہوں نے جو خارجہ پالیسی اختیار کی تھی، اس کو عالمی سطح پر جو سراہا گیا اور پاکستان کو عالمی سطح پر بہت پذیرائی ملی۔ یہ تھا جہاد افغانستان اور اس کے پاکستانی معاشرے پر اثرات۔ اب ہم آتے ہیں بے نظیر بھٹو کا دور حکومت۔ آج ہم پہلا دور حکومت دیکھیں گے۔ بے نظیر بھٹو کے جو دو دور حکومت ہیں، پہلا دور حکومت دسمبر 1988 تا اگست 1990 تک ہے، اور دوسرا دور حکومت اکتوبر 1993 تا نومبر 1996 تک محیط ہے۔ سب سے پہلے بے نظیر بھٹو کا جو پہلا دور حکومت، پاکستان میں 1988 میں عام انتخابات ہوئے، جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی رہنما بے نظیر بھٹو پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ جب 1988 میں جنرل ضیاء الحق کے طیارے کو حادثہ پیش آیا تو اس کے بعد اسمبلیاں ختم ہو گئیں، ٹوٹ گئیں، تو پاکستان میں عام انتخابات 1988 میں ہوئے، جس میں پیپلز پارٹی نے کامیاب بھی حاصل کی، اور بے نظیر بھٹو پیپلز پارٹی کی جو رہنما تھی، انہوں نے وہ اسلامی دنیا اور پاکستان کی پہلی وزیر اعظم خاتون کے طور پر سامنے آئیں۔ بے نظیر بھٹو کے اس دور کے اہم واقعات کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بلوچستان اسمبلی کی برخاستگی۔ 1988 میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر ظفر اللہ خان جمالی نے بلوچستان اسمبلی سے ابھی تک اعتماد کا ووٹ بھی حاصل نہ کیا تھا کہ بے نظیر بھٹو حکومت نے بلوچستان اسمبلی کو برخاست کر دیا کہ اسمبلی ابھی تک جو تشکیل نہیں پائی تھی، جو وزیر اعلیٰ بننے منتخب ہوئے تھے، انہوں نے اسمبلی سے ابھی اعتماد کا ووٹ نہیں لیا تھا، لیکن اس سے قبل ہی بے نظیر بھٹو کی جو حکومت تھی اس نے بلوچستان کی اسمبلی کو برخاست کر دیا، ختم کر دیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے اسمبلی توڑنے کے اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اسمبلی کو بحال کر دیا۔ چونکہ ابھی وزیر اعلیٰ نے جو اعتماد کا ووٹ بھی نہیں حاصل کیا تھا، تو اس وجہ سے بلوچستان ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو جو وفاقی حکومت کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے بلوچستان اسمبلی کو دوبارہ بحال کر دیا۔ صدارتی انتخابات۔ دسمبر 1988 کے صدارتی انتخابات میں غلام اسحاق نے نوابزادہ نصر اللہ خان کے مقابلے میں انتخاب جیتا اور صدر پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا، اور جو پاکستان کے صدر بنے تھے وہ غلام اسحاق خان بنے تھے، اور انہوں نے نوابزادہ نصر اللہ خان کے مقابلے میں یہ صدارتی انتخاب جو تھا یہ جیتا تھا۔ اس کے بعد اگلا جو بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت کا اہم واقعہ ہے وہ ہے پاکستان کی دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت۔ 1972 میں پاکستان دولت مشترکہ سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ 1979 میں پاکستان نے دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت اختیار کر لی۔ تو 1979 میں پاکستان نے دوبارہ دولت مشترکہ میں شمولیت اختیار کر لی، تو دولت مشترکہ جو ہے یہ اقوام کی جو مشترکہ تنظیم ہے، وہ ممالک اس کے رکن ہیں جو برطانیہ کی نو آبادیاتی کا حصہ رہے ہیں، اور یہ تنظیم جو تھی 1926 میں قائم ہوئی تھی، اور اس دولت مشترکہ کا مقصد یہ ہے کہ رکن ممالک کے درمیان جو رکن ممالک ہیں
ان میں جمہوریت کا فروغ دینا اقتصادی تعاون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی پاسداری ان ممالک میں سے کروانا اور ان ممالک کے درمیان جو انسانی حقوق کی پاسداری لازمی قرار دینا ہے۔ تو یہ دولت مشترکہ کا مقصد ہے، اس کے قیام کا مقصد ہے۔ پاکستان اور بھارت کے علاوہ 52 جو ممالک اس دولت مشترکہ کے رکن ہیں۔ چوتھا اہم واقعہ جو ہے وہ ہے خارجہ پالیسی۔ بینظیر بھٹو کی حکومت نے بھارت کے ساتھ محاذ آرائی ختم کرنے کی پالیسی اپنائی۔ جب بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی ساگ کی چوتھی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان آئے تو بینظیر بھٹو کی حکومت نے ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی پالیسی اپنائی۔ تو پاکستان نے اپنی بھارت کے حوالے سے اپنی خارجہ پالیسی میں کچھ نرمی کی، اور پاکستان نے جو محاذ آرائی کی پالیسی تھی اس کو ختم کیا۔ اور اس موقع پر جب ساگ کی چوتھی سربراہی کانفرنس پاکستان میں اسلام آباد میں منعقد ہوئی تھی تو بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی آئے تھے، اور ان کے ساتھ جو اچھے تعلقات قائم کرنے کا اعادہ کیا گیا۔ اس کے بعد پانچواں جو اہم واقعہ ہے وہ سماجی بہبود۔ بینظیر بھٹو حکومت نے ملک کی ترقی اور سماجی بہبود کے پروگرام کے لیے پیپلز ورکس پروگرام شروع کیا، اور عوام کو ملازمتیں دینے کے لیے پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس سے ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں ملی۔ اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بینظیر بھٹو حکومت نے پیپلز ورکس پروگرام شروع کیا، جس کے تحت بہت سارے لوگوں کو ملازمتیں دی گئی۔ بینظیر بھٹو کی برطرفی یہ ان کی پہلے دور حکومت کا اہم ترین جو آخری واقعہ ہے۔ بینظیر بھٹو حکومت 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق نے ختم کی، اس کا ان پر الزام لگا کر۔ 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق نے آئین کی دفعہ 58(2)(b) کو استعمال کرتے ہوئے بینظیر بھٹو حکومت پر کرپشن وغیرہ کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخاست کر کے قومی اسمبلی توڑ دی۔ ان کا پہلا دور حکومت قریباً 1 سال اور 8 ماہ رہا۔ تو صدر کے پاس اتنے اختیارات موجود تھے کہ وہ کسی بھی وزیر اعظم کی اسمبلی کو ختم کر سکتا تھا، برخاست کر سکتا تھا۔ تو چنانچہ غلام اسحاق جو اس وقت کے صدر تھے، انہوں نے جو 58(2)(b) شک کا استعمال کرتے ہوئے بینظیر بھٹو کی دور حکومت تھا اس کا خاتمہ کیا، اور یہ جو دور حکومت تھا یہ 1 سال اور 8 ماہ پر محیط تھا۔ پہلے بچوں، آج کی آپ کی ڈائری ہے جہاد افغانستان اور بینظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔